السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھولنے کی بیماری کو کیسے ختم کریں۔ انسان کی ذہنی صحت اس کی سوچنے، محسوس کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ دماغ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین تخلیق ہے اور انسان کے لیے انمول تحفہ ہے۔ انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے نت نئے اور حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی اعضاء کی طرح اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ دماغ کے کمزور ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور دماغ کیسے تیز ہوتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جس سے انسان اپنے دماغ کو تیز کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جسے جتنا زیادہ استعمال کیا جائے یہ اتنا ہی فعال ہوگا۔ غیر فعال دماغ آہستہ آہستہ بوسیدگی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے مختلف امراض گھیر لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بڑھاپے میں بھی دماغ کا زیادہ استعمال کیا جائے تب بھی یہ کوئی زیادہ نقصان دہ بات نہیں، بلکہ یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مفید ثابت ہوگا۔ دماغی صحت کے بغیر ایک مکمل صحت مند زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ایک کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ اگر کنٹرول روم یعنی دماغ کی کارکردگی درست نہیں تو انسانی زندگی کا تمام نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ دماغ ہی انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو سارے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دماغی اور نفسیاتی بیماریاں اکثر اوقات جسمانی امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب کے جسم میں سب سے زیادہ پیچیدہ نوعیت کا عضو دماغ ہے، جس میں موجود باریک جالے اور خون کی نازک رگیں آپ کے جسم کا نظام چلا رہی ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت سے حرکت قلب اور نظام حرکت انکار نہیں کر سکتا۔ جسم کے تمام اعضاء اسی کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا حصہ کسی طاقتور اور برق رفتار کمپیوٹر سے کم نہیں، جہاں ایک طرف ماضی، حال اور مستقبل کی فکریں یادداشت کا حصہ ہیں اور دوسری طرف نظام جسم کو چلانے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر انسان کا دماغ کمزور ہو جائے یا ٹھیک طرح سے کام نہ کرے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور جسم کے باقی اعضاء کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تخلیقاتی تصورات کی کمی۔ اگر آپ کا دماغ تخلیقاتی پرواز سے محروم ہے، یعنی آپ حقیقی زندگی کو پوری طرح اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں اور اپنے دماغ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ تصوراتی اور غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں سوچیں، تو جان لیجئے کہ آپ اپنے دماغ کو محدود کر رہے ہیں۔ کسی انسان کی قوت تخیل جتنی زیادہ بلند ہوگی اس کا دماغ اتنا ہی زیادہ فعال ہوگا۔ کم بولنا ویسے تو ذہانت کی نشانی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق دانشورانہ فیصلوں میں حصہ لینا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور دوسروں کی رائے سننا بھی آپ کے دماغ کے سوئے ہوئے حصوں کو بیدار کرتا ہے اور دماغ کے سوچنے کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ بیماری کے دوران دماغی کام۔ کسی بھی جسمانی کے دوران زیادہ دماغی کام کرنا دماغی خلیات کو تباہ کر سکتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جسم اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں دماغ کو اس کی استعداد سے بڑھ کر کام پر مجبور کرنا اسے تباہ کر سکتا ہے۔ دماغ کو تیز بنانے کا وظیفہ یہ ہے: ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا قوی کا ورد کیجیے اور اول و آخر درود شریف کا لازمی اہتمام کیجیے۔ یاد رہے کہ درود شریف طاق اعداد میں پڑھا جائے۔ انشاءاللہ دماغ بہت قوی ہوگا، حافظہ اچھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔